جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں امی لفظ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ دنیا سے نہیں پڑھے، اللہ سے پڑھ کر آئے ہیں۔ معاذ اللہ اگر ہم اس کا معنی ان پڑھ کر دیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو امی لفظ آیا ہے، اس کا معنی اگر ہم ان پڑھ کر دیں تو گستاخ رسول ہو جائیں گے۔ یہ گستاخی رسول ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پڑھ کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رحمان ہے جس نے انسان کو قرآن سکھایا اور انسان کی تخلیق فرمائی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ میں نے پہلے اپنے نبی کو قرآن سکھایا ہے، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق فرمائی، پیدا فرمایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ امی لفظ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں آ کر نہیں پڑھے، دنیا میں آ کر نہیں پڑھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پڑھ کر آئے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حاضرین محترم، اللہ کی پہچان کے بارے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں آج کا ہمارا درس ہے۔ سورہ الرحمن کی پہلی 4 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن، وہ رحمان ہے۔ اپنی پہچان کروائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کیا چیز ہے۔ الرحمن، وہ رحمان ہے۔ علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا۔ وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ خلق الانسان، انسان کو اس نے تخلیق فرمایا۔ اچھا، قرآن پاک کی تعلیم کے متعلق تخلیق سے، انسان کی تخلیق سے پہلے فرمایا کہ اس نے قرآن سکھایا انسان کو، اور پھر فرمایا کہ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ یعنی انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی قرآن سکھا دیا۔ آگے فرمایا علمہ البیان، اور اسی نے ہی بولنا سکھایا، بیان سکھایا۔ اب پیدا ہونے سے پہلے کس کو سکھایا؟ وہ کون سی ذات ہے؟ ہمیں تو پیدا ہونے کے بعد بھی قرآن سمجھ میں نہیں آیا، لیکن وہ کون سی ذات ہے جن کو پیدا ہونے سے پہلے ہی قرآن سمجھ میں آ گیا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے سے پہلے ہی قرآن سکھا دیا؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے سے پہلے ہی قرآن سکھا دیا۔ یہ شان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی قرآن سیکھ لیا۔ اور میں اس پر کچھ نکات رکھنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال جب آپ کی عمر مبارک ہوئی تو اس وقت آپ نبی بنے، اس وقت آپ کو پتہ چلا کہ میں نبی ہوں، اس کے بعد آپ کو نبوت ملی۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے۔ میں انہی آیتوں کی روشنی میں اور انہی آیتوں کی تحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ثابت کرنا چاہتا ہوں، اور انہی آیتوں کے تحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے کی نبوت ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا ہونے کے 40 سال بعد نبوت ملی، جو کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہ رحمان ہے جس نے انسان کو قرآن سکھایا اور پھر تخلیق فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر آسمان و زمین، دنیا و آخرت
قبر و حشر کا علم رکھا ہے، اور یہ سارا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا ہونے سے پہلے عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ سب غیب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر و حشر کا علم آ گیا، دنیا و آخرت کا علم آ گیا، آسمان و زمین کا علم آ گیا، تو یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا ہونے سے پہلے ہی سب علم آ گئے۔ اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ علم القرآن خلق الانسان، پہلے قرآن سکھایا پھر انسان کو تخلیق فرمایا۔ تو قرآن پاک کے اندر تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے 215 مرتبہ رسول لفظ بیان فرمایا ہے۔ تو جب اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے سے پہلے قرآن سکھا دیا تو کیا اس وقت یہ رسول کا لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا نہیں تھا؟ تو نبی کو پتہ نہ چلا کہ میں رسول ہوں؟ 215 مرتبہ قرآن پاک کے اندر لفظ رسول آیا ہے، اور لفظ نبی تقریباً 75 مرتبہ قرآن پاک کے اندر آیا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا ہونے سے پہلے قرآن سکھایا تو کیا نبی کو اس وقت پتہ نہیں چلا کہ میں نبی ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا ہونے سے پہلے ہی قرآن سکھا دیا۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ میں رسول بھی ہوں، میں نبی بھی ہوں، اور دنیا و آخرت کا سارا علم عطا فرما دیا، اور علم غیب بھی سب کچھ اسی کے اندر آتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، جو بنا عشق کے پڑھتے ہیں بخاری، جو بنا عشق کے پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو پر آتی نہیں بخاری۔ ان کو بخار تو آتا ہے، بخاری نہیں آتی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مصلی رسول پر بیٹھ کر سخت باتیں نہیں کرنی چاہیے، ممبر رسول پر بیٹھ کر سخت باتیں نہیں کرنی چاہیے، ان چیزوں کا حیا ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں مصلی رسول بعد میں بنا ہے، ممبر رسول بعد میں بنا ہے، رسول اللہ پہلے بنے ہیں۔ جس کو رسول اللہ کا ادب نہیں، وہ ہمیں مصلی رسول کا ادب سکھاتا ہے، وہ ہمیں ممبر رسول کا ادب سکھاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق لفظ آیا ہے، سورۃ اعراف آیت نمبر 158 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی۔ امی لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آیا ہے، اور امی کا معنی لفظی معنی دیکھا جائے تو ان پڑھ ہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اس کا معنی یہ کریں گے کہ جو دنیا سے نہیں پڑھے اللہ سے پڑھے ہیں۔ ان پڑھ کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ جو نہیں پڑھا، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں امی لفظ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ دنیا سے نہیں پڑھے اللہ سے پڑھ کر آئے ہیں۔ معاذ اللہ اگر ہم اس کا معنی ان پڑھ کر دیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو امی لفظ آیا ہے، اس کا معنی اگر ہم ان پڑھ کر دیں تو گستاخ رسول ہو جائیں گے۔ یہ گستاخی رسول ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پڑھ کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رحمان ہے جس نے انسان کو قرآن سکھایا اور انسان کی تخلیق فرمائی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ میں نے پہلے اپنے نبی کو قرآن سکھایا ہے، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق فرمائی، پیدا فرمایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ امی لفظ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں آ کر نہیں پڑھے، دنیا میں آ کر نہیں پڑھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پڑھ کر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہماری سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ذکر اس لیے فرمایا کہ میں نے قرآن سکھایا انسان کو، چونکہ قرآن نعمتوں کی اصل ہے، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے اس دنیا کے اندر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ قرآن ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا، اور جو اس نعمت سے محروم رہ گیا وہ سب کچھ
ہر چیز سے محروم رہ گیا۔ جس نے قرآن پاک کو حاصل کر لیا، قرآن پاک کے علم کو حاصل کر لیا، اس نے سب کچھ حاصل کر لیا، سب نعمتیں حاصل کر لی۔ اس لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولادوں کو قرآن پاک کا علم دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔